اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک باقاعدہ کیمپین ہے جو قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنا کام کرنے دیں اور سارے سیاستدان مل کے بولیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کریں. ان کو مت کھینچیں. آپ کھینچیں گے تو ماضی ہم نے دیکھا ہوا ہے، 4 مارشاء اللہ جو تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان میں لگے تھے. دوبارہ ان حرکتوں سے ہمیں گریز سب کو کرنا ہے، ساری پارٹیز کی ذمہ داری ہے. ایک جہانگیر ترین کا آپ کو سٹیٹمنٹ بھی سنوانا چاہوں گا، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ 2013 اور 2018 پاکستان تحریک انصاف الیکشنز میں اس کا رول کیا تھا، الزامات دھاندلی کے کیا تھے، اور پھر 2018 میں جیتی تحریک انصاف تو وہ کیسے جیتی. سنائیے گا جہانگیر ترین کو. 2013 کی الیکشن ہوئی، ہم بری طرح ہار گئے. ٹھیک ہے، دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا، دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی. میں گیا خان صاحب کے پاس، میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے، اس طرح جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن لڑی ہے اور ہم نے ٹکٹ دیے ہم نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا؟ میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹا ہے، 50% سیٹیں 2013 میں ہم جب آ رہے 50%، اس میں ہم سیکنڈ بھی نہیں آئے. ہم ٹیبل پہ نہیں تھے، 3rd 4th 5th تھے. اور اگر آپ پیمانہ لگائیں کہ جہاں سیکنڈ آئے ہوں مگر کم از کم 20% آپ کو ووٹ ملا ہو، وہ 66% ایسے تھے جہاں ہمیں 20% بھی نہیں ملا. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ غلط تھے، ہم نے کینڈیڈیٹ چینج کرنے ہیں. یہ پنجاب ہے، یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں، جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. میری مخالفت ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور کرتا ہے. کیوں؟ کہ یہ اپنے لوگ لے کے آئے. بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں، پولیٹیکل فیملیز کے لوگ ہیں. یہ اوورال کانٹیکس ہے. ملکہ آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. لوٹوں کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن سیاست میں ٹکراؤ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ فوج کو درمیان میں گھسیٹنا چاہیے. لیکن ندیم صاحب آپ نے 3-4 باتیں کی، وزیر اعظم کی بیانات سنائے، میں ایک ایک کا جواب دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ، وزیر اعظم جب بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ضمیر فروش لوگ ہیں ان کے بچوں سے شادی نہیں کر رہے تھے، وہ معاشرے کے اندر بات کر رہے تھے کس طرح معاشرہ مجموعی طور پر رد کرتا ہے ان لوگوں کو جو ضمیر فروشی کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، چہرے عیاں ہیں، نوٹوں کی سیاست دکھائی جا رہی سوشل میڈیا کے اوپر، عوام الناس جانتے ہیں، تو عوام الناس ایسے ہر فرد کو مسترد کریں گے جو نوٹوں کی سیاست کرے گا. پہلی بات تو یہ. پھر آپ نے نیوٹرل کا حوالہ 2 دفعہ دیا. دیکھیں وزیر اعظم دونوں دفعہ پاکستان کی عوام سے خطاب کر رہے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر جمہوری تقاضے کیا ہیں، کہ آپ نے بدی کے خلاف لڑنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے. اور یہ تو بہت ساری متعدد لیڈران نے اس کے بارے میں بات کی ہے، آپریشن کے بارے میں بات کی ہے کہ آپریشن کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. نیوٹرالٹی جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم جو ہے اس کے خلاف جاتی ہے. تو جس قسم کی آپ اس کو اس کے اندر وضاحت پیش کر رہے ہیں، جس زاویے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. وزیر اعظم کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے، اس کا مطالعہ کر لیجیے. سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف کیمپین کون کر رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جو اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان کی سرحدوں کے محافظ کو نشانہ بنائے گی. ہم وہ جماعت نہیں ہیں. ہم نے کبھی پہلے اس عمل کے اندر ہم شامل نہیں ہیں اور اب بھی اس قسم کی چھوٹی اور گندی ذہنیت ہم نہیں رکھتے. ہم نے پوری ایک رپورٹ تشکیل دی ہے، اس کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے شیئر بھی کیا ہے، اس کے اسکرین شاٹس. کس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز، ڈان لیگز کے لیڈر جو جاتے ہیں باہر تو حریت رہنماؤں سے نہیں ملتے، جو جندال کو یہاں بلاتے ہیں، جو فوج کے سپہ سالار اس کے جوان میں تفریق پیش کرتے ہیں، اسی پولیٹیکل پارٹی سے منسلک اکاؤنٹس آج بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، مسترد بھی کر دیا ہے، وزیر اعظم نے انکوائری اور ایکشن بھی آرڈر کر دیا. تو اس کے اوپر ہماری طلال چودھری صاحب